لاکھوں سلام۔ تو یہ تو چند باتیں ہو گئیں نبی پاک کے شریعت کے معاملات میں جو اختیار تھا۔ اب آؤ اس کائنات پر اختیار کیسا ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ پاورفل، فلاں بندہ پاورفل۔ ارے میں بتاتا ہوں طاقت کہتے کس کو ہیں، اتھارٹی کہتے کس کو ہیں۔ مکے کے لوگ آئے کہتے ہیں اللہ کے سچے نبی ہو تو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ۔ آج کل کچھ ملک والے پہنچ گئے نا چاند پہ، بہت اترا رہے ہیں، سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے۔ آؤ میں بتاتا ہوں مدینے والے آقا کا کہ ان کی شان کیا ہے۔ نبی پاک تو زمین پہ کھڑے ہو کے اشارہ کریں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اچھا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک اور لاجیکلی بات ہے، کسی بھی چیز کو توڑنا ہے نا اس کے بعد جوڑا نہیں جا سکتا۔ ویسے ہی توڑ دیا تو جوڑنا بہت مشکل ہے، وہ اس کی خوبصورتی خراب ہو جائے گی، اس کی سائز خراب ہو جائے گی، اس کی حیت خراب ہو جائے گی۔ تو وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے توڑ تو دیا، اب جوڑ کے بتائیں۔ نبی پاک نے پھر اشارہ فرمایا اور وہ چاند جڑ گیا، اور ایسا جڑا کہ آج بھی دنیا کو چاندنی لٹا رہا ہے۔ وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، کر کے اشارہ نبی پاک فرماتے مگر مولا علی کا جملہ یاد رکھنا، حضور جب سے ایمان لایا ہوں نماز نہیں گئی۔ ہم میں سے کتنوں کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں اس کا خیال نہیں ہے، مگر دیکھو نبی پاک نے کیا کمال دکھایا۔ میرے آقا کی شان دیکھو۔ دنیا نے آج تک یہ تو دیکھا تھا کہ عصر کے بعد مغرب کا وقت ہی ہوتا ہے اور مغرب کے بعد عشاء کا وقت ہوتا ہے، مگر نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ، اے رب کریم، علی تیری اور تیرے نبی کی فرما برداری میں مصروف تھا، سورج کو واپس لوٹا دے۔ مغرب کے بعد عشاء نہیں، مغرب کے بعد پھر عصر ہوتی ہے، مولا علی نماز ادا کر لیتے ہیں۔ کتنی بڑی شان ہے میرے آقا کی، اور نبی پاک کا اتھارٹی دیکھے اس کائنات پر کہ سورج کبھی اپنی رفتار کو نہیں چینج کرتا۔ ہمیں پتا ہے 6:12 پہ مغرب ہے تو مغرب ہوگی، اس کی رفتار سب کو معلوم ہے، روزانہ ہمیں نمازوں کے ٹائمنگ اس کے معلوم ہے، مگر میرے آقا کی دعا نے اس پورے ٹائم ٹیبل کو چینج کر دیا۔ مغرب کے بعد پھر عصر کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کمال ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ جہاں یہ معجزہ سیکھنے کو ملا نا، نبی پاک کی شان پتہ چلی، وہاں مولا علی کا ڈیسیشن تو دیکھو۔ یہ ایک الگ کہانی ہے، اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں میں کہ مولا علی کا یہ فیصلہ کیا تھا۔ نماز اللہ کی بارگاہ میں فرض ہے، مگر رسول پاک کے آرام میں خلل نہیں آنے دیا۔ ایسا ہی ایک فیصلہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کیا تھا۔ چلتے ہیں غار ثور میں، خدا کی قسم، مولا حضرت ابوبکر کی جو وہ نیکی ہے نا، حضرت عمر سے پوچھو، حضرت عمر سے پوچھو، وہ کہتے ہیں میری ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، ابوبکر کی غار ثور والی نیکی ایک طرف۔ جو انہوں نے نبی پاک کے ساتھ وقت گزارا نا، وہ ان کی زندگی کی معراج تھی۔ اور پتہ ہے وہ ان کو یہ سعادت کیوں ملی؟ بہت ساری وجوہات ہوں گی، مگر ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی 3 خواہشات کون سی ہیں؟ اے بحریہ ٹاؤن میں میرا بیان سننے والوں، اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہشات کون سی ہیں، تو کوئی کہے گا یار بحریہ ٹاؤن میں ذرا بڑا سا گھر مل جائے، ایک اچھی سی گاڑی مل جائے، فلاں ملک کا ویزا مل جائے، کسی کو کچھ چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے۔ پوچھو صدیق اکبر سے آپ کو کیا چاہیے، سنو ان کی 3 خواہشیں کیا ہیں۔ اللہ صدیق اکبر کے صدقے نبی پاک سے سچا عشق عطا فرما دے۔ آپ کی خواہشیں تو دیکھو یار، وہ کہتے ہیں میری خواہش یہ ہے النظر الیک وانفاق مالی علیک والجلوس بین یدیک۔ میں ترجمہ بعد میں بتاؤں گا یار، پہلے اس الفاظ کی خوبصورتی تو دیکھو یار۔ عاشق اس کو کہتے ہیں النظر الیک۔ پہلی تمنا یہ اپنے نبی پاک کو دیکھتا رہوں، دوسری تمنا یہ وانفاق مالی علیک، میں حضور پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں، تیسری تمنا یہ ہے والجلوس بین یدیک، بس حضور کے قدموں میں حاضر رہوں اور کہیں نہ جاؤں۔ یعنی سب کچھ نبی یہ پاک تھے ان کے لیے، اور تینوں خواہشیں اللہ نے کیسی پوری کی؟ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق ساری زندگی تو دیکھتے رہے، مگر جو 3 دن اور 3 راتیں غار ثور میں دیدار کیا نا، وہ دنیا میں کسی اور نے نہیں کیا۔ بتاؤ نا کسی کی گود میں کوئی آرام کرے۔ اب نبی پاک جب صدیق اکبر کی گود میں ہوں گے تو کیسے رخسار دیکھے ہوں گے، کیسی داڑھی دیکھی ہوگی، کیسی پیشانی مبارک دیکھی ہوگی۔ ارے 3 دن اور 3 رات دنیا میں کوئی اور دیدار نہیں کر رہا تھا، صدیق اکبر نبی پاک کا دیدار کر رہے تھے۔ دوسری خواہش کیا تھی؟ وَإِنفَاقُ مَالِ عَلَيْكَ، اللہ کے نبی پر مال خرچ کرتا رہوں۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صدیق اکبر سے کتنی محبت فرماتے تھے؟ پیارے آقا صدیق اکبر کا مال ایسے خرچ کرتے تھے جیسے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ خود فرماتے ہیں اور لوگوں نے مجھ پر جو احسان کیا ان کا بدلہ میں نے چکا دیا،
مگر صدیق اکبر نے جو مجھ پر مہربانی کی، حالانکہ مہربانی غلام کیا کرے گا، مگر سبحان اللہ عزت افزائی دیکھو، صدیق اکبر نے جو مجھ پر خرچ کیا ہے، جو اس نے مجھ پر خرچ کیا اس کا بدلہ قیامت کے دن رب سے لے کر دوں گا. یہ شان ہے. دوسری خواہش غزوہ تبوک میں یاد ہے نا، میں ہلکا سا اشارہ کر کے جا رہا ہوں، میرا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، کہ پورا مال اللہ کی راہ میں دیا تھا. اور تیسری خواہش کیا تھی؟ والجلوس بین یدیک، آقا کی بارگاہ میں رہوں. ساری زندگی تو رہے، آج سنہری جالیوں کے پیچھے بھی ہیں، آج بھی اپنے آقا کے ساتھ ہیں. صدیق اکبر غار ثور میں ہیں، نبی پاک آرام کر رہے ہیں، سانپ نے کاٹ لیا. سوچو محبت کہتے کس کو ہیں؟ جان چلی جائے گی، پتا تھا ان کو، سانپ نے کاٹ لیا، درد ہو رہا ہے، زہر پھیل رہا ہے. عقل تو کہتی ہے نبی پاک سے عرض کر دیتے، حضور تھوڑا سا بیدار ہو جائیں، پھر مجھے سانپ نے کاٹ لیا. نہیں، صدیق اکبر کے عشق نے کہا جان جاتی ہے تو جائے، نبی پاک کے آرام میں خلل نہیں ہونا چاہیے. مگر انسان تھے نا، درد ہوا، آنکھوں سے آنسو نکلے، پیارے آقا کے رخسار پر آنسو گرے، نبی پاک کی آنکھیں کھولی. ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کہ حضور سانپ نے کاٹ لیا ہے. ہائے ہائے. نبی پاک نے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں بھیجا، لعاب دہن نکالا، اپنا تھوک مبارک صدیق اکبر کے انگوٹھے پہ لگایا، سانپ کا درد ہی چلا گیا، زہر ہی چلا گیا. مگر اگین کوسچن کھڑا ہوتا ہے، مولا علی نے پتا تھا ان کو نماز فرض ہے، جانے دی، آرام میں خلل نہیں کیا. صدیق اکبر کو پتا تھا جان بچانا بھی فرض ہے، ہاں جان بچانا یہ فرض ہے. صدیق اکبر نے کہا جان جاتی ہے تو جائے، نبی پاک کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے. یہ دونوں واقعات ایکچولی کچھ سکھا رہے ہیں. یہ سمجھ لو آج میرے بیان کا موضوع ہے، یہ میرا آج کا میسج ہے. یہ دونوں کیا سکھا رہے ہیں؟ جب مسئلہ سمجھنا ہے نا، عشق کی گتھی سلجھے نا، تو بریلی کے تاجدار حل فرما دیتے ہیں. آؤ چلتے ہیں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں. آپ بتائیے یہ دونوں واقعات کیا سکھا رہے ہیں؟ یہ کیوں دونوں نے فرض چھوڑ دیا؟ اعلیٰ حضرت نے سبحان اللہ اپنے اشعار کے ذریعے کیا سمجھایا؟ وہ کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. کون سی نماز؟ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر، سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. کہتے جان بچانا تو بڑا فرض تھا، مگر میرے آقا نے کیا مہربانی کی؟ ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز. سورج پلٹا کر نماز پھیر دی، نماز لوٹا دی ان کو، لعاب دہن لگا کر جان واپس کر دی. آقا نے تو دونوں پر مہربانی کر دی نا. ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. وہ دونوں نے اپنے حصے کا کام کر دیا، آقا نے مہربانی کر دی ٹھیک ہے، مگر وہ دونوں اپنا کام کر چکے. اب ان دونوں واقعات سے سیکھنا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نتیجہ نکال رہے ہیں، فرماتے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں. کہتے جتنے فرض ہیں نا یہ شاخیں ہیں. درخت کا تنا مضبوط ہوتا ہے نا، تنا کیا ہے، اصل کیا ہے؟ کہتے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. ارے آقا راضی ہیں تو رب راضی ہے. یہ صدیق اکبر سکھا رہے ہیں، یہ مولا علی سکھا رہے ہیں. ساری زندگی اللہ اللہ کرتے رہو، اگر دل میں عشق رسول نہیں ہے، نبی پاک سے محبت نہیں ہے، رب نے راضی نہیں ہونا. کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. ارے نبی پاک راضی ہوں گے تو رب بھی راضی ہو جائے گا. اور اعلیٰ حضرت نے یہی بات سمجھائی ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا، غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. پیارے آقا کی باتیں ایسی ہیں کہ جی بھرتا نہیں ہے، جی چاہتا ہے ان کی باتیں سنتے رہیں، ان کے کمالات سنتے رہیں. محبوب کی باتیں ہیں نا، اور باتیں جی کیسے بھرے گا؟ جس کا کلمہ پڑا ہے، جس سے محبت کی ہے، جن کے امتی ہیں، ان کی باتیں اچھی نہیں لگیں گی تو کس کی اچھی لگیں گی؟
اللہ کرے کہ زندگی اسی ذکر میں گزر جائے، سرکار کے ذکر کرنے والی اللہ ہمیں زبان دے، نبی پاک کی مدح سرائی کرنے والا ہمیں ذہن دے، اور اللہ کرے کہ بس اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کروں میں۔ مفتی اعظم ہند کہتے ہیں، کہتے جب قبر میں جاؤں گا نا، فرشتے سوال کریں گے نا، تو میں نے کیا کرنا ہے، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، میرا دین و ایمان فرشتے کر رہے تھے، یا اللہ میں نے تورات میں پڑھا ہے ایک امت ایسی آئے گی جو ایک نیکی کریں گے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، اے اللہ وہ امت میری امت کر دے۔ اللہ نے فرمایا یا موسیٰ تلک امت احمد، وہ امت میرے نبی احمد مجتبیٰ کی امت ہوگی۔ کہتے یا اللہ میں نے تورات میں پڑھا ہے ایک امت ایسی ہوگی جن کے سینوں میں تیرا کلام یاد ہو جائے گا، محفوظ ہو جائے گا۔ 1 کروڑ، اور آپ چاہیں اللہ نے جس کو زیادہ نوازا ہے 12ویں کے 1200 یونٹ دے دے، 786 یونٹ دے دے، اصحاب بدر کی نسبت سے 313 یونٹ دے دے، 112 دے دے، صرف 12 دے دے، ایک بھی یونٹ دے دیں، تاکہ میرے رقم سے اگر کوئی حافظ بن گیا، کوئی عالم بن گیا، کوئی غیر مسلم مسلمان بن گیا، شاید یہی میری مغفرت کا ذریعہ ہو جائے۔ اتنا بڑا دین کا کام ہے، مجھے اس میں حصہ ضرور لینا چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں جو مجھے یہاں سن رہے ہیں، جو لائیو سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، سب نیت کریں انشاءاللہ اپنی دعوت اسلامی کا دل کھول کر ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اس